अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान को तोड़ने की बुनियाद रखने वाली आइनी तरमीम लाने लगे हैं। ये पाकिस्तान की चूल्हे हिला देगी, एक ऐसी आइनी तरमीम लाने की ख़बरें आ रही हैं, बल्कि इस पर शेर अफजल मरवत ने भी एक सरसरी सी बात की है। मैं आपको आगाह करता हूँ इस आइनी तरमीम के हवाले से। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तोड़ने की हर साजिश साइमल्टेनियसली शुरू कर दी गई है। इमेजिन करें कि एक सूबे के वज़ीर आला के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी एक दूसरे सूबे में जारी हो जाते हैं। अब ज़रा आप तसव्वुर करें, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, पंजाब पुलिस उसको गिरफ़्तार करने की खैबर पख्तूनख्वा से इजाज़त मांगती है। वो तो शायद ना मिले, लेकिन अगर वो वज़ीर आला पंजाब का दौरा करता है, वफाक में आता है और वहाँ उसको पंजाब पुलिस या वफाक की पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को पंजाब की किसी जेल में डाल दिया जाता है, तो ज़रा तसव्वुर करें क्या नक्शा बनता है और ये हमारी फेडरेशन के लिए कितना ख़तरनाक है। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, एक बात 100% दुरुस्त महसूस होती है कि रजीम चेंज ऑपरेशन कोई सियासी ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान को तोड़ने के मच लार्जर प्लान का हिस्सा था कि पाकिस्तान को हम नेचुरली ऐसे तरीके से तोड़ेंगे कि वो खिता जो हमें लगता है कि सरनगू रहेगा, जैसे पंजाब का कोई ऐसा हिस्सा जो हमें लगता है कि हमारे सामने झुके रहेंगे, हमसे खौफजदा रहेंगे, वो हम रख लेंगे, बाकी मुल्क जिधर जाता है जाए। ये मुझे ऐसा महसूस होता है संजीदगी से कि कोई ऐसा मंसूबा है जिस पर हमारे फैसला साज अमल दरामद कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, 10 साला मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए काजी फायद ईसा का किरदार सबसे बड़ा है। मैंने बहुत अरसा पहले ये बताया था कि एक प्लान 2023 है, काजी साहब आएंगे, नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म होंगे, फिर एक ऐसी हुकूमत कायम होगी कि बिला शिरकत गैरे इक़्तिदार में वो होंगे, यानी कोई अपोजिशन भी नहीं रहने दी जाएगी, बादशाहत कायम कर दी जाएगी नून लीग की। इस वक्त सूरत हाल वो हो चुकी है, लेकिन अब हम 2024 में दाखिल हो चुके हैं। प्लान 2023 में जो कुछ डिलीवर करना था वो काजी साहब और मंसूबा साजों ने लंदन प्लान के तहत कर दिया है। सिल्वर प्लेटर में नून लीग को इक़्तिदार रख के दे दिया गया है, 1-1 लाख की लीड ख़त्म करके उन्हें जितवाया गया। अब नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला है। अहम ओहदों पर, जिसे इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसमें फ़ौजी क़यादत होती है, जिसमें अदलिया है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी होती है, दीगर कई लेयर्स भी होती हैं। अब काजी साहब को एक्सटेंशन देने के लिए ये सुनने में आ रहा है कि बस वो आइनी तरमीम तैयारी के मराहिल में है या मुकम्मल होने वाली है, वो आने वाली है। सिर्फ काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी, बल्कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी एक्सटेंशन देनी है। मतलब सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से हो रही है, क्योंकि पंजाब और वफाक से सारा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस इब्राहिम थे, वो भी रिटायर होने वाले हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि वो रिटायर हो जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट में खाली आसामियां भरनी है, वरना अगर जस्टिस इब्राहिम उधर आ जाते सुप्रीम कोर्ट में, जो कि काजी ने पहले कहा था कि मैं सीनियरिटी की बेस बुनियाद पर करूंगा, तो वो अमीर खान भट्टी को भी करते, इब्राहिम खान को भी ले आते, इधर से आमिर फारूक को ले जाते। सीनियरिटी की बुनियाद पर ये 3 आ जाते तो अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ना ऐसा होगा, ना ये होने लगा है। जो मुमकिन तौर पर नज़र आ रहा है कि हाई कोर्ट के जजेस को भी रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जा रही है। इस तरह आमिर फारूक जो अभी 2031 तक रहेंगे चीफ जस्टिस, वो हो सकता है 2033-34 तक चीफ जस्टिस रहें। ये 10 साला प्लान है। इस 10 साला प्लान को जारी और सारी रखने के लिए जजेस को मैनेज करना है, तमाम इदारों को मैनेज करना है। अभी एक एयरफोर्स की एक्सटेंशन हुई है, ये सब इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। एयरफोर्स चीफ भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, नेवल चीफ भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, चेयरमैन जॉइंट चीफ भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। तो पै दर पै एक्सटेंशन हो रही हैं, डीजी ISI एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, ताकि ये जो निज़ाम है, जो 10 साला मंसूबा बनाया गया है, इसको दवाम बख्शा जा सके। जिस वक्त कोई आज़ाद जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया, ये मैंडेट का डाका भी एक्सपोज हो जाएगा, साइफर केस भी एक्सपोज हो जाएगा और सारे मामलात खुल के सामने आ जाएंगे और इमरान खान के सारे केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे।
ایسے میں جن آفرز کا ذکر آ رہا ہے بار بار، ان میں ایک مظہر عباس نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آفر کی گئی ہے کہ اگر ٹمپریچر ڈاؤن کر لیں یا ہماری بات مان لیں تو اگلے 1.5 سالوں میں آپ کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. 1.5 سال بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. 1.5 سال بعد کیا ہونا ہے میرے پاکستانیوں، ذرا بتانا. 3 مہینے مکمل ہو گئے ہیں، 4تھا مہینہ شروع ہونے والا ہے. تو 1.5 سال بعد کیا ہے؟ 1.5 سال بعد اس ملک کی سب سے طاقتور شخصیت کی ایکسٹینشن کا ٹائم ہے. مطلب میری ایکسٹینشن ہونے دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے. ناظرین کرام، میں بار بار دہراتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی نوکریاں اور ایکسٹینشن پاکستان سے بڑی ہو گئی ہے، جو اس ٹائم ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے. اب ایک خبر پھیلائی گئی، بہت سارے لوگوں نے اس پر ٹویٹ بھی کی. جو رپورٹرز تھے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جج کو ایک اور موقع دیا جائے سائفر کیس میں. اب یہ ایک جعلی خبر تھی جو منصوبہ سازوں کی جانب سے چلائی گئی، جس کو میں نے بھی شیئر کیا اور میں پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا لاجک ہو سکتا ہے. مطلب کیا باجوہ کو بلانا ہے، کیا ایکسپوز کرنا ہے؟ کیونکہ ابھی 10 سال کی سزا ہوئی ہے. میرا پہلا جملہ تھا کہ پھر تو سزائے موت دی جا سکتی ہے اگر دوبارہ ٹرائل ہوگا. پھر کیا کریں گے؟ یہ تو بال ان کے ہاتھ میں دینے والی بات ہے کہ چلیں ابھی جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری کر لو. ابھی یہ بات کھل کے سامنے آئی ہے. بیرسٹر سلمان صفدر نے خود کیا کہا میں چاہتا ہوں آپ سن لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. یہ ذرا سنیں. چیف کرنی تھی، پھر سیاہ کرتے یا سفید کرتے. بات یہ ہے کہ جو ہوا سو ہوا. اب یہ وہ کیس نہیں ہے جس میں ہم واپس جائیں اور نیچے جا کر کسی اور جج صاحب کو چوتھی دفعہ موقع ملے کہ وہ اپنا ہاتھ صاف کریں سائفر کے کیس میں. یہ وہ کیس ہے جہاں پر سپریم کورٹ کے بڑے واضح انسٹرکشنز آ چکی ہیں، سپریم کورٹ کی آبزرویشنز آ چکی ہیں، اور ہائی کورٹ نے ایسی چیزیں اس میں نوٹ کر لی ہیں کہ او مائی گاڈ کہنا پڑ گیا ججز کو. میں نے کبھی کسی جج صاحب سے او مائی گاڈ نہیں سنا، یہ پہلی دفعہ ہے. سلمان صاحب یہ جرا کا حق جو ہے وہ نہیں دیا گیا، گواہ پراپر ریکارڈ نہیں ہوئے، تو ان سارے معاملات سے تو دیکھ کے لگتا ہے کہ معاملہ ریمانڈ بیک ہی ہوگا، مطلب دوبارہ ٹرائل ہوگا. سرکار کو تو کوئی بائس کوئی پریجڈس نہیں ہوا. دونوں ملزمان دیکھیں ایک کیس کو کتنی دفعہ چلانا. جی ناظرین، میں یہ سمجھا ہوں کہ منصوبہ ساز یہ چاہتے ہیں اور عامر فاروق کو یہ حکم دیا گیا ہے. اب اس میں عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ مجھے نہیں پتا، کیا ٹیکنیکلٹیز ہوں گی کہ آپ یہ کیس واپس بھیج دیں. اسی لیے اس کا بیانیہ بنایا گیا، اسی لیے یہ خبر بھی چلوائی گئی، اور میں نے اس پر حیرت بھی کا اظہار بھی کیا کہ کیا منصوبہ ہو سکتا ہے. اب اگر عمران خان کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ کیس واپس نہ بھیجا جائے تو دوسری طرف سے جو ججز بیٹھے ہیں، خاص طور پر عامر فاروق، وہ یہی ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ کیس واپس لاہور جوڈیشری کو بھیج دیا جائے، وہ دوبارہ یہ کیس سنیں. اب اس میں مسئلہ کیا ہے جو میں انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں بیرسٹر سلمان صفدر کی بات سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریمانڈ بیک تو تب ہو جب پروسیکیوشن کہے کہ ہمارے ثبوت دینے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا ہم نے کوئی ایکسٹرا گواہ لے کے آنا تھا، یا ہم مزید سزا بڑھانے کے لیے یہ کر سکتے ہیں، تو پھر تو ہو سکتا ہے ریمانڈ بیک. جب پروسیکیوشن نے اپنا کیس پورا پیش کر دیا ہے، سارے گواہ پیش کر دیے، سارے ثبوت پیش کر دیے، تو پھر ریمانڈ بیک کی تو تک نہیں بنتی. یہیں پہ ہمارا آرگیومنٹ سن لیں اس کے کاؤنٹر، اور یہیں پہ عمران خان کو یا تو بری کر دیں یا پھر سزا جاری رہے گی ہائی کورٹ سے. تو یہاں پہ تحریک انصاف کی کوشش یہ ہے، عمران خان کے وکلاء کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان باعزت بری ہو جائیں، لیکن دوسری طرف سے باعزت بری ہونے والی کہانی کو روکنے کے لیے کہ لگے کہ انصاف بھی ہو گیا، وقتی طور پہ سزا بھی ختم ہو جائے گی اور کیس دوبارہ سنا جائے گا. ظاہر ہے آگے وہی بیٹھے ہوں گے کمپرومائزڈ ججز جنہوں نے پہلے کیس سنا ہے، جج ذوالقرنین ہوں گے، وہ نہ ہوئے تو کوئی اور کمپرومائزڈ جج ہوگا. یہ ایک بڑی فائن لائن ہے کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ایسے میں جب عمران خان کو جیل میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور ان سے کچھ شرائط رکھی جا رہی ہیں کہ آپ 1.5 سال کے لیے بند ہو جائیں، نرم ہو جائیں، نرم کریں ٹمپریچر، فلاں کو نکال دیں، فلاں کو رکھ لیں، تو بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. اس پر عمران خان کا ایک ہی کہنا ہے، اور آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ عمران خان نے جو مراد سعید کو ٹکٹ دیا ہے سینٹ کا، یہ اعلان ہے. ڈیل جو مانگ رہے ہیں عمران خان سے، جو NRO مانگ رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہوگا، ہیومیلیشن نہیں برداشت کی جائے گی، ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. مراد سعید کو ٹکٹ دینا اعلان تھا کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں زمینی خداؤں کے سامنے. اس کے بعد مراد سعید پر اعتراض لگا دیا گیا کہ جو ان کے کاغذات جمع کرائے گئے ہیں ان پر ان کے دستخط جعلی ہیں، کیونکہ وہ تو مفرور ہیں، ان کا جو ہے وہ کاغذات ایکسیپٹ نہیں کیے جا رہے. یہی معاملہ اعظم سواتی اور زلفی بخاری کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو تحریک انصاف کے جو لوگ عمران خان
نے نامینیٹ کیے ہیں ان کو سینٹ میں آنے سے روکا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ کوئی ایسے کمپرومائزڈ لوگ آ جائیں جو ان کی بھی پسند ہوں اور ان کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ ظاہر ہے پورے نظام کی یہی کوشش ہے، لیکن سب سے بڑی کوشش یہ ہے، اور اس کوشش میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سب سے مین کردار ادا کر رہے ہیں اور کریں گے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ کسی صورت انہیں واپس نہ ملے۔ کل بھی تحریک انصاف کی ایک سیٹ ریکاؤنٹ کر کے واپس نون لیگ کو دی گئی، اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد 17,000 قرار دی گئی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ناظرین کرام، میں اس پر اتنا ہی کہوں گا کہ ایک پلان زمینی خدا بناتے ہیں اور ایک پلان میرے اللہ کا ہوتا ہے، اور یقیناً میرے اللہ کا پلان ضرور کامیاب ہوگا، اور یہ تمام منصوبہ ساز جو پاکستان تباہ کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں، یقیناً ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔